أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیم بچوں کو ان کا مال دے دینا. واتو کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مال دے دینا، اگرچہ لفظی ترجمہ تو وہی ہے جو ابھی آپ سے کہا ہے. واتو کا مطلب یہ ہے کہ یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنا. غزوہ احد کے بعد اصل میں مسائل پیدا ہوئے، 70 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے نا، اب یتیم بچے رہ گئے، ان یتیموں کے مسائل پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ دیکھو یتیم بچے جو ہیں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان یتیم بچوں کے ان کے مال کو دے دینا، یعنی اس کی حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا. یہ نہیں ہے کہ دے دینے ہیں ان کو مال. وہ جو مال ہیں کب دینے ہیں، اس کا حکم آگے 5ویں آیت میں آ رہا ہے، وہاں پہ بات کریں گے. پہلا حکم یہ دیا کہ مال اپنے پاس، تمہارے پاس مال نہ بھی ہو تو بھی یتیموں کے مال کو محفوظ رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہارے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، کوئی بھی یتیم ہو گیا ہے تو اب تم اس کے مال پہ ہاتھ صاف کرنا شروع کر دو. پہلا حکم یہ ہے کہ یتیموں کا مال اسے محفوظ رکھنا ہے، قطعاً استعمال نہیں کرنا. کوئی صورت نہیں ہے یتیموں کے مال کو چھیڑنے کی، اس کو ہاتھ لگانے کی. ایک حکم انسانی زندگی میں اور ہمارے معاشروں میں یہ روز مرہ کے مسائل ہیں، ایک ایک گلی اور ایک ایک محلے میں پیش آنے والے ہیں. کئی جگہ پہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، آخر زندگی موت آئے دن ہوتی رہتی ہے. پہلا حکم یہ دیا کہ یتیموں کے مال کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا، اسے تو تم نے محفوظ رکھنا ہے. ایک وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور بالکل تبدیل نہ کرنا، الخبیث، ناپاک سے، بالطیب، پاک چیز کو. دوسرا حکم دیا کہ یہ جو مال ہے یتیم کا، یہ اپنی حرمت کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے، یہ یتیم کا مال محترم ہونے کی وجہ سے، یہ امانت ہونے کی وجہ سے، سمجھ رہے؟ یہ اتنے الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آپ کو تو خیر سمجھ آتی ہوگی، ہم نہیں سمجھا پاتے. تو فرمایا کہ یہ جو امانت کے طور پر ہے نا تمہارے پاس مال، اس مال کو، یہ بڑی حرمت والا ہو گیا ہے، بڑی عزت ہے اس کی، لیکن تمہارے لیے یہ مال ناپاک ہو گیا. اب تم بالکل اس کو چھیڑ نہیں سکتے. تو اس کو، مال کو نہ بدلنا پاک مال سے. جو تمہارے پاس اپنا مال ہے وہ پاک ہے اور یہ تمہارے لیے ناپاک ہے، اس مال کو تبدیل نہ کرنا. ایک ترجمہ. اس طرف کم لوگ گئے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ پاک کو ناپاک سے تبدیل نہ کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی پیسے ہیں، تمہارے پاس بھی پیسے ہیں، اور تمہارے پاس یتیم کا کچھ مال پڑا ہے، مثلاً اس کے کپڑے ہیں، اور ویسے تمہارے پاس بھی کپڑے ہیں، تو اس کے کپڑے ہیں اچھے اور تمہارے پاس جو کپڑے ہیں وہ ہیں بیکار. تو اب دل تمہیں یہ کہے کہ یہ مال تھوڑے ہی یتیم کا لے رہے ہیں، ہم تو تبدیل کر رہے ہیں. اپنا کپڑا وہاں رکھ دیا، اس کا کپڑا اپنے پاس لے لیا. اسی طرح گاڑی ہے، فرض کیجئے سواری کا جانور کوئی چیز، وہ دے دی اس کی جگہ اور اس کی چیز اپنے پاس رکھ لی. تو نفس یہ سکھاتا ہے کہ یتیم کا مال ہم نے تبدیل کیا، لیا تھوڑا ہی، ہم نے تو دے بھی دیا. اللہ نے فرمایا ہرگز تبدیل نہیں کرنا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پاک اور ناپاک کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو بالکل نہ لینا. یتیموں کے مال تم برباد کر دو اس طرح لے کے، یہ نہیں ہو سکتا. اپنے ردی مال، بیکار چیز سے ان کی اچھی چیز کو تبدیل کرو. دوسرا حکم
ولا تاکلوا اموالہم. کہ دیکھیے ایک ایک آیت میں کتنے حکم آ رہے ہیں، ایک ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تاکلوا اموالہم، اور دیکھو ان کے مال کو کھانا نہیں ہے، الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر یتیموں کے مال کو نہ کھانا. کھانے کا ذکر اصل میں اس لیے کیا ہے کہ مال سے بڑا نفع جو انسان اٹھاتا ہے کھانے ہی کا نفع اٹھا سکتا ہے، تو اس لیے وگرنہ مراد یہ ہے کہ جتنے بھی مالی تصرفات ہیں، جتنے بھی مال کا استعمال ہے، کھانے میں ہے، پینے میں ہے، کپڑے میں ہے، سکنا رہائش میں ہے، کسی طرح بھی جو یتیموں کا مال ہے کسی بھی نوعیت کا، اسے ہرگز الام والکم، اپنے مالوں کے ساتھ، الا جو ہے نا یہ لفظ حروف جارہ میں سے یہاں ماں کے معنی میں آیا ہے کہ اپنے مالوں کے ساتھ ان کا مال ملا کر مت کھانا، یہ بھی کبھی نہ کرنا. کہ کوئی آدمی یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ یتیم کا مال ہے، آخر میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، اپنا مال اس میں ملا لیتے ہیں اور اکٹھا خرچہ چلتا رہے گا. اللہ نے فرمایا ایسے نہ کرتا. سورہ بقرہ میں جو اجازت دی تھی وہ نوعیت اور تھی. اللہ نے وہاں کہا ہے کہ اللہ فساد والے کو اور اصلاح والے کو جانتا ہے، بالکل باریک بینی میں جانے کی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو. یہاں پر فرمایا ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لینا، یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. کیوں؟ انہو کانا، اس وجہ سے کہ یہ تصرفات، انہو یہ مال کا استعمال یتیم کا، حوبن کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. حوب کا مطلب بڑا گناہ کی بات، حوبن گناہ ہے، خود گناہ ہی بہت بڑا تھا. کبیرہ کا لفظ لا کے نا اللہ تعالی نے اس میں اور بتا دیا کہ دیکھو یہ تو بہت شدید گناہ ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، بالکل یتیموں کے مال کو نہیں چھیڑنا. اس کا مطلب یہ بھی نکلا ہے، فقہا نے اس پہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کو قرض کے طور پر بھی نہ دینا. یتیم بچے کا مال ہے، اٹھا کر دے دیا قرض میں، اپنا مال تو نہیں ہے کہ بھی ٹھیک ہے یتیموں کا مال ہے سال بعد ہمیں واپس کر دینا. وہ اگلا آدمی مر جائے، مال ڈوب جائے اور تمہارے پاس یہ امانت ہے، تم اسے کیسے قرض میں دے رہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے اس مال کو کیا کیا، تجارت میں لگا دیا. اسی لیے آگے اس کے احکامات آ رہے ہیں کہ مثلاً آدمی نے کہا بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، مال تو انہی کا ہے، چلو میں تجارت میں لگا دیتا ہوں، اور تجارت میں اگر مال ڈوب گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے منع کیا ہے کہ قطعاً نہیں، یتیموں کے مال پر کوئی تصرف تمہارا ہے ہی نہیں، تم ہماری طرف سے اس مال کے محافظ کے طور پر ہو، مالک کے طور پر نہیں. تو مالک اور محافظ میں فرق ہے. تینوں چیزیں اللہ نے یتیموں کے مال پہ منع کر دی. سب سے پہلے یہ کہا کہ ان کے مال کو محفوظ رکھنا ہے. دوسری بات یہ کہہ دی کہ یتیموں کے مال کے ساتھ اپنا مال تبدیل بھی نہیں کرنا. اور تیسری بات یہ فرما دی گئی کہ دیکھو ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس اپ بھی نہیں کرنا. ان تینوں چیزوں سے بچتے رہنا. انہو کان حوبن کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیموں کے مال کے ساتھ. تین حکم آگے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ امانت کا جو رقم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے نوٹ تبدیل کرنا بھی جائز نہیں. مثلا کسی کے پاس امانت رکھوا دی کہ $100 ہیں یہ اور آپ کے پاس امانت ہے، اب وہ کسی ضرورت کے وقت میں کہتا ہے کہ 20 کے 5 میں رکھ دیتا ہوں، 100 اس میں سے لے لیتا ہوں. اس کو بھی منع کیا ہے شریعت نے. اگرچہ زیادہ اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتے حرام کا، لیکن وہ کہتے ہیں اس کی بھی حقیقت میں اجازت نہیں ہے. 100 کا نوٹ جیسے دے کے گیا ہے ویسے ہی $100 واپس کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ 20 کے 5 کر کے اسے دے دیے جائیں. یہ حال یتیموں کے مال کا بھی ہے کہ یتیموں کا مال اس کے ساتھ اپنے مال کو تبدیل بھی نہ کرو. یعنی مطلب یہ کہ مکمل طور پہ تم محافظ ہو، اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے مالی طور پر. ایک حکم ہوا.